सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी सुनने से पहले जी हाँ, आप अपने तमाम काम मुकम्मल कर लेते हैं। भला क्यों मुकम्मल करने होते हैं? इसलिए कि कहानी के दौरान अगर कोई आवाज़ दे कि मैंने तुम्हें ये कहा था, तुमने ये काम नहीं किया, और अभी ये स्कूल का काम रहता है, या ये कमरा गंदा है और इसको साफ़ करना है, तो कहानी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए हम कहानी सुनने से पहले अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। चलिए आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है वो बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, और ये है दूसरे सिपारे की दूसरी कहानी। दूसरे सिपारे में सूरत बकरा है ना, और कल हमने सुना था कि किस तरह क़िबला तब्दील हुआ था, और अल्लाह ताला जो थे उन्होंने कहा था कि जो इससे खुश हुआ है वो मेरा बहुत प्यारा बंदा है, और जो क़िबला बदलने से खुश नहीं हुआ वो मुनाफिक है और मुझसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मतलब ये कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई बात कहे ना, फ़ौरन मान लेनी चाहिए, चूँ चरा नहीं करनी चाहिए। तो आज की जो कहानी है वो है दूसरे सिपारे की दूसरी कहानी, और इसका उन्वान है तालूत और जालूत। ये कैसे नाम है भला? लोगों के नाम थे ये। सुनते हैं। आपको ये तो याद होगा कि जब हज़रत मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा था कि हमने शाम जाके अमालिका से लड़ना है और अपनी जगह बनानी है, तो बनी इसराइल ने कहा था मूसा आप और आपका खुदा जाके लड़िए, हम नहीं लड़ सकते। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनसे इतना नाराज़ हो गए थे कि वो 40 साल तक उसी वादी में, जिसका नाम वादी ती था, वहीं भटकते फिरते रहे। और इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हो गई, और जो बनी इसराइल थे उन्होंने उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया, क्योंकि अमालिका आ गए थे, उन्होंने उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और उनके ऊपर बहुत जुल्म करते थे। उनके बच्चों को और उनकी औरतों को क़ैद कर लिया था और उनको मारते पीटते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक और नबी भेजे बनी इसराइल में। उनका नाम था समोइल, या समोइल था या शमोइल था, दोनों नाम आते हैं। तो समोइल के पास बनी इसराइल वाले गए और कहा कि खुदा ने हमें अपनी राह में लड़ने का हुक्म दिया था, और हमने उस वक्त बात नहीं मानी थी, और हम ये मानते हैं कि नाफरमानी करके हमने बहुत सख्त गलती की थी। हम इस पर बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम खुदा की राह में लड़ेंगे, हमारा आपसे वादा है, आप हम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। क्योंकि जब तक कोई एक लीडर ना हो, कोई बादशाह ना हो, कोई रहनुमा ना हो, कोई कौम मुत्तहिद नहीं हो सकती। हमेशा एक लीडर की ज़रूरत रहती है। हज़रत समूएल जो कि बनी इसराइल के नबी थे, और वो अच्छी तरह जानते थे कि बनी इसराइल बहुत ही नाशुक्री और वादा पूरा ना करने वाली कौम है। उन्होंने कहा अगर तुमको अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म दिया जाए तो हो सकता है तुम लड़ने से फिर इनकार कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई बादशाह मुकर्रर नहीं करूँगा। बनी इसराइल कहने लगे भला खुदा की राह में लड़ने से हम क्यों इनकार करेंगे? हमें अपने वतन से निकाल दिया गया है, हमें अपने बाल बच्चों से जुदा कर दिया गया है, हमारे बच्चे कहीं हैं, बच्चों की अम्माई कहीं हैं, हम कहीं हैं, हम बहुत बुरी हालत में हैं, और अब जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे लड़के अपने बीवी बच्चे भी वापस लेंगे और अपना घर भी वापस लेंगे। इस पर हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने उन पर एक आदमी को बादशाह मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा था, उनका नाम था तालूत।
طالوت ایک غریب گھرانے کے آدمی تھے اور شاید رنگریز تھے، یعنی رنگ کرنے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بہت ہی مضبوط جسم، لمبا قد اور طاقت دی تھی، اور ساتھ ہی ان کو بہت علم بھی بخشا تھا۔ اب بنو اسرائیل پھر ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ طالوت کیوں ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب آدمی ہے، ہم تو شاہی خاندان کے ہیں، بادشاہی کے لائق ہم ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے، اور ہم اس غریب سے آدمی کو نہیں اپنا بادشاہ مانتے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بادشاہی کے لیے طالوت ہی کو چنا ہے، اس کو بہت سارا علم بھی بخشا ہے، قد و قامت بھی بڑھا دیا ہے، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، جیسے چاہے بادشاہ بنائے۔ اور سموئیل نے بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں وہ صندوق مل جائے گا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ جو عمالقہ تھے نا، وہ جو جنگجو قوم تھی، انہوں نے وہ صندوق لے لیا تھا، اور جس صندوق میں بھلا کیا تھا، اس میں ان کی کتاب تھی تورات، جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی، اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں، جیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی تھی، اور کچھ حضرت ہارون کی چیزیں تھیں، اور اس صندوق کو فرشتے لائیں گے طالوت کے پاس۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ایک خاص نشانی ہوگی۔ آخر ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے بعد جب طالوت بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خدا کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلو۔ جب وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تو اللہ نے ان کی آزمائش کرنی چاہی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اپنے وعدے میں کتنے سچے ہیں۔ گئے تو بڑے جوش و جذبے سے تھے کہ ہم خوب لڑائی کریں گے اور عمالقہ کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں گے۔ اب امتحان اس طرح لیا گیا کہ جب وہ ایک نہر کے نزدیک پہنچے تو طالوت نے کہا کہ اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ہاں اگر تھوڑا سا پانی پی لو، ایک آدھ گھونٹ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو سب کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، صرف تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت تھوڑا سا پانی پیا، اور باقی جو تھے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے، لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، اور ان کے ہونٹ کالے کالے ہو گئے، کیونکہ وہ پانی ٹھیک نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو نہیں پینا۔ مگر جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا بہت تھوڑا سا پیا تھا، وہ طالوت کے ساتھ نہر پار کر گئے اور بہت ہی بہادری اور بے خوفی سے دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 313 رہ گئی تھی۔ دشمن کی فوج کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جالوت، اور جالوت اپنے قد، ڈیل ڈول اور طاقت کے لحاظ سے کوئی دیو معلوم ہوتا تھا، بڑا سارا۔ اپنے سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھتا تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد تو بہت ہی زیادہ تھی، ہزاروں میں تھے، اور یہ لوگ رہ گئے تھے صرف 300-400۔ مگر طالوت اور ان کے ساتھی جو کہ پکے مسلمان تھے اور بہادر تھے اور اللہ پہ پکا یقین رکھتے تھے، بالکل بھی نہیں گھبرائے، اور کہنے لگے اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کم تعداد والی جماعت زیادہ تعداد والی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو صبر اور حوصلہ عطا فرما، ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اس دعا کے بعد وہ اللہ کے بھروسے پر کافروں کی طاقتور بڑی زبردست فوج سے بھڑ گئے۔ دشمن کے لشکر سے جالوت میدان میں نکلا اور اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اس کی للکار سن کر طالوت کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھے، بہت ہی کمزور سے، لاغر سے، چھوٹے سے، ایسا لگتا تھا کہ اس دیو کے سامنے وہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، اور جالوت سے کہا، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ جالوت اس کو دیکھ کر بہت ہنسا اور کہنے لگا تم میرا مقابلہ کرو گے؟ جاؤ جاؤ، کوئی میرے برابر کا بھیجو۔ اب یہ نوجوان قد و قامت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے جالوت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا
تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی غلیل سے ایسا پتھر مارا کہ وہ سیدھا جالوت کے سر پر لگا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کافروں کو سمجھ ہی نہیں آیا اور وہ گھبرا گھبرا کے بھاگنے لگے اور انہیں شکست ہو گئی۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ نوجوان جنہوں نے جالوت جیسے طاقتور آدمی کو قتل کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور بہت ہی کمزور سے انسان تھے۔ اس واقعے سے پہلے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ طالوت نے انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور بنی اسرائیل بڑے امن چین سے زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد سپہ سالار سے ہوتے ہوتے مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے۔ کیسے بنے تھے یہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ جب آئے گی حضرت داؤد کی کہانی، کہ وہ کیسے بادشاہ تھے۔ ایسے بادشاہ تھے کہ یہ بات کے لیے رہنے دیتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔